السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ اور ہم لے کر آئے ہیں ایک اور ایپیسوڈ آف ارشقا یعنی ایپیسوڈ 38 آف ارشقا. دا ویڈیو کریڈٹ گوز ٹو رمشا خان. اور کچھ ریزنس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ میں ایک دن چھوڑ کے ارشقا لے کر آؤں گی، لیکن آپ لوگوں کے پرزور اصرار پر فار دس منتھ فار ناؤ کچھ وقت نکال کے، لیکن میں نے جو ایپیسوڈ کی لینتھ چھوٹی کر دی ہے، لیکن آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آئے اور ڈیلی بیسس پہ آپ زیادہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پڑھنے میں بھی آپ کو انتظار ہوتا ہے اور آپ ایک دن بھی انتظار کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ بے شک میں چھوٹی کر دوں گی، لیکن میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ دوں گی تاکہ آپ لوگ ارشقا کو ڈیلی بیسس پہ پڑھ سکیں، آپ ارشقا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اور آپ لوگوں کو مزہ آئے پڑھنے میں، آپ لوگوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے. تو اس لیے فار دس منتھ فار جولائی جو ہے تب تک کے لیے میں ارشقا کو ڈیلی بیسس پہ چلاؤں گی، اور اگست میں بھی دیکھوں گی کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی اس ٹائم پہ بھی میں ڈیلی بیسس پہ چلاؤں گی. اور شروع کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ 38. آج کی ایپیسوڈ جو آپ کی توقع کے مطابق کہ حیا کو پتہ چل گیا ہے کہ الان لوز ارہا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، بٹ وہ ایز اے مدر، آپ کو میں سچی بات بتاؤں، وہ ایک اب ہیروئن نہیں ہے، وہ کوئی خود ایک لڑکی نہیں رہی. شی ہیز گرون. مطلب ایک انسان گرو کرتا ہے تو وہ بچپن سے یا جوانی میں جس طرح ہوتا ہے وہ ویسا نہیں رہ سکتا. آپ نے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہوگا. دوسری جو اس بندی کی سوچ ہے وہ ایز اے مدر تھنکر، یہ وہ کوئی اس طرح نہیں سوچ رہی کہ اس کو اس بندے سے پرابلم ہے یا وہ کوئی کسی بلینئر کی وائف ہے. وہ ایک صرف ماں کے طور پہ سوچ رہی ہے. اور آگے بھی آپ پڑھیں گے تو وہ سارا کا سارا جو ریئیکشن دے رہی ہے اس کو بہت خوف ہے. وہ اپنے بچوں کو لے کے بہت پروٹیکٹیو ہے. جنہوں نے دا ون اینڈ دا فار ایور پڑھا تھا، اس نے اپنی سگی بہن تک کا قتل جو کیا تھا وہ بھی اس لیے کیا تھا بیکاز ٹو پروٹیکٹ ہر ہسبینڈ اینڈ کڈس. اب آپ سوچیں کہ وہ بندی جب اپنی بہن تک کو مار سکتی ہے اپنے بچے اور ہسبینڈ کو بچانے کے لیے، تو وہ کیسے جو ہے ایک مافیا فیملی میں اپنے بیٹے کو دے سکتی ہے جو بقول اس کے بہت شریف اور بیبا ہے. مزید اب اس بات نہیں کریں گے، بس میں نے کلیریفائی کرنا تھا کہ میں حیا کو ٹاکسک نہیں بنا رہی، میں ولن نہیں بنا رہی. شی از جسٹ این ایکچوئل مدر. جو ساری مائیں ہماری ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے پروٹیکٹیو ہوتی ہیں، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بچوں کو نہیں پتہ، انہیں زیادہ پتہ ہے. وہ جس نظریے سے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہیں کوئی اور بندہ نہیں دیکھ سکتا. ایون فادرز بھی نہیں دیکھتے جو مدرز دیکھتی ہیں. تو ہم کس کو شروع کریں گے؟ دعا ناشتہ کر کے سیدھا اپنے گھر چلی گئی تھی. اسے چھوڑنے ایلیکس گیا تھا. ارہا پھر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور سکندر کی آج چھٹی تھی تو وہ لاؤنج میں مووی لگائے کافی پینے لگا اور رمشا اس کے ساتھ بیٹھی مینیو پوچھ رہی تھی. آپ بتائیں کیا کیا بناؤں آج؟ اور آپ نے الان کو کال کر دی. سکندر کا منہ بگڑا اور اس نے دیکھا جو آم سے کھلے سفید پلازو اور لانگ کالی کرتی میں بہت پیاری لگ رہی تھی. بالوں کا اس نے جوڑا ہی بنایا تھا. ایک طرح سے آج ارو والا ہی روپ اپنایا تھا اس نے. عام سا لنچ ہے، اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پکتا ہے وہی پکاؤ، بلکہ تم کیوں بناؤ کھانا باہر سے نہ منگوا لیں. اتنی تگ و دو میں کیوں پڑنا؟ رمشا نے سکندر کو گھورا. وہ صفائی پسند بیچارہ اتنا دور سے ہمارے گھر آ رہا ہے اور ہم اسے باہر کا کھانا کھلائیں. ایک شیف کے گھر میں وہ باہر کا کھانا کھائے گا تو کتنی عجیب بات ہے. سکندر نے اپنا سر جھٹکا. چائنیز بنا لو، یہ جلدی بن جائے گا اور تمہارے ہاتھ نہیں تھکیں گے. میری فکر چھوڑ دیں. جس چیز کی کرنی چاہیے تھی اس ٹائم کی نہیں کی، اور اب ایسے بلا رہے ہیں اسے جیسے واقعی آپ اسے پسند کرتے ہوں. رمشا کو تو تب سے غم لگا تھا جب سے اس نے الان سے مریم نور کی بات چلتی ہوئی سنی تھی. اوپر سے اس کا شوہر تو پریشان ہونے کے بجائے اب خوشی خوشی لنچ پہ بلا رہا تھا. اوپر ارہا اپنی ساری الماری خالی کر چکی تھی ڈھنگ کے کپڑے ڈھونڈتے ہوئے. سارے پینٹس، شرٹس، جینز، پاپا کے کپڑے کے علاوہ گنتی کی 4 شلوار قمیضیں ہوں گی جو اس کی نانی نے بنا کر اسے بھیجے تھے. آج الان کسی اسپیشل مقصد کے لیے آ رہا تھا اور کچھ اس کا بھی دل تھا کہ الان اس کو اس روپ میں دیکھے.
اسے یاد پڑتا ہے کہ علان نے کبھی اسے لڑکیوں کی شلوار قمیض میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ بچپن کی بات اور تھی، لیکن اب تو وہ جوان ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے کا حشر نشر کرنے کے بعد اسے ایک ذرا سا فینسی جوڑا ملا تھا۔ شفون مکیش کی قمیض اور دوپٹے کے ساتھ سادی شلوار جو اس نے پچھلی عید پہ پہنا تھا، پھر جلدی جلدی اتار بھی دیا تھا کیونکہ اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ہینگر سے لٹکے اس ڈریس کو اپنے ساتھ لگایا اور شیشے کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھیان ایک دم بوٹ والے واقعے کی طرف چلا گیا۔ وہ ابھی تک علان کی مخصوص ڈیور کی خوشبو کو اپنے ارد گرد کسی حصار کی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اچانک ہوش میں آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر شرمیلی مسکان سے اپنا سر جھٹکتی وہ ہنس پڑی۔ مجھے ہارٹ لیس کاپو بننا تھا، یہ نسوانی جذبہ اتنی منہ زور سے انداز میں کیوں حاوی ہو گیا مجھ پر؟ اس نے کپڑے بیڈ پہ رکھے اور اب اسے ٹھیک کرنا تھا کمرہ، اور اسی دوران اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے چیک کیا تو کرسٹی کا تھا۔ آپ اپنا وعدہ تو نہیں بھولی؟ ارہا نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ وہ یہ بھی کیسے بھول سکتی ہے؟ وہ عام لڑکی تو ہے نہیں، اسے اپنے کام بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ ارہا نے میسج چھوڑا۔ نہیں، میں اپنا وعدہ نہیں بھولتی، میں اپنے پاپا کی بیٹی ہوں۔ لاؤنج کے بجائے وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے، سوائے امیرہ کے جو ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے اٹھایا نہیں گیا تھا۔ علان کی پٹی براق اس کی ہدایت پہ کر چکا تھا اور مصطفیٰ آصف اسے پین کلرز اور پانی دے رہے تھے، اور حیا سرخ آنکھوں سے علان کے ساتھ بیٹھی کچھ بولی نہیں اس پورے دوران۔ ممی، آپ کا ریئیکٹ کرنا بنتا ہے، مانا کہ ابھی اڑو چھوٹی ہے، لیکن 3 مہینے بعد وہ 18 سال کی ہو جائے گی، اور میں غلط نہ ہوں تو آپ 19 سال کی ہی تھی جب آپ کی اور ڈیڈی کی شادی ہوئی۔ براق، مصطفیٰ نے گھمبیر لہجے میں ٹوکا۔ سوری ڈیڈ، مگر میں صرف ممی کو بتا رہا تھا کہ وہ بچی تو بالکل نہیں ہے، اس طرح تو یہ مجرم بن گیا۔ براق کا اشارہ علان کی طرف تھا جس کو چپ ہی لگ گئی تھی ماں کی بات سے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس کے لیے یہ احساس رکھتے ہو، مجھے لگا تم جس طرح امیرہ کے ساتھ ہو ویسے ہی اس کے ساتھ اٹیچ ہو۔ براق کے جواب کو نظر انداز کرتی حیا علان سے بولی، میں دنیا جہاں کی عورتوں کو اپنی بہن بنا سکتا ہوں ممی، اسے نہیں، کوشش بھی کرتا تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں اس کے لیے بنا ہوں اور وہ میرے لیے۔ علان بولا تو اس کا لہجہ خشک تھا۔ اس بات پہ مصطفیٰ اور حیا کی آنکھیں پھیلی۔ انہیں توقع نہیں تھی ان کا بیٹا اتنا اسٹرانگ جذبہ رکھتا تھا۔ مصطفیٰ تو سرپرائز رہا، مگر حیا کے تاثرات عجیب ہو گئے۔ علان، تم جانتے ہو نا وہ کون ہے اور کیا بننے والی ہے؟ اب حیا کے عجیب لہجے پہ سب نے سے دیکھا۔ جی جانتا ہوں، وہ مافیا پرنسس ہے اور ان قریب اس فیلڈ کو جوائن کرے گی۔ علان بالکل روبوٹ انداز میں جواب دے رہا تھا۔ حیا وہاں سے اٹھ گئی اور اس کے سامنے آئی۔ تم کسی بھی لڑکی کا نام لیتے، مجھے اعتراض نہ ہوتا علان، لیکن آئی ایم سوری، میں اس معاملے میں تمہیں سپورٹ نہیں کروں گی۔ دوست بنانا ہے ٹھیک ہے، بہن بنانا ہے بناؤ، مگر ہماری گھر کی فرد وہ نہیں بنے گی۔ حیا کے 2 ٹوک انداز پہ علان بے یقینی سے دیکھنے لگا، جبکہ براق کے بھی ماتھے پہ بل آ گئے۔ ممی، لیکن آڑو تو آپ کو پسند تھی، آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں جیسے میرا بھائی آپ کی دشمن کی بیٹی لانے کی بات کر رہا ہے۔ حیا نے پریشانی سے مصطفیٰ کو دیکھا جو خود پرسوچ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ اب بھی اچھی لگتی ہے، بلکہ پیاری بھی ہے، مگر جو وہ زندگی جی رہی ہے اور آگے جیے گی وہ ہمارے فیملی کے لیے سیف نہیں ہے۔ میں اپنے معصوم سے بچے کو موت کے کنویں میں نہیں پھینک سکتی۔ امید کرتی ہوں مجھے اس معاملے میں تنگ نہیں کیا جائے گا، اور علان نے اپنا سر جھکا لیا۔ ممی، میں 15 سال پہلے موت کے کنویں میں چلا گیا تھا۔ اب حیا کو مزید جھٹکا لگا، یہ اس کا بیبا علان نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا مصطفیٰ بول رہا ہے۔ علان، بیٹا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مجھے تم سے کتنی امیدیں تھیں، پلیز میری جان سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری ساری زندگی بدل جائے گی۔ تم جس پروفیشن میں ہو، تم جس راہ پہ ہو، اس راہ پہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم میرا نیک بچہ ہو، میں ایسے کیسے اپنا نیک بچے کو گنڈا بنتا دیکھ سکتی ہوں؟
تم اللہ کے نام سے دن کا آغاز کرتے ہو اور اختتام بھی اللہ کے نام سے کرتے ہو. اس کے بعد پھر وہی زندگی گولیاں دشمنوں کو ٹھکانے لگانے سے ہوگا. نیندیں حرام ہو جائیں گی الان تمہاری. میرے دکھ اور سکھ کے ساتھی پلیز میری بات مان جاؤ. ارہا کا نام دوبارہ مت لینا. حیا نے سسکتے ہوئے کہہ کر الان کا چہرہ تھاما تو الان نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں عقیدت سے چوما. ماں، اگر اس کا نام نہیں لیا تو آپ کا بیٹا اگلی سانس نہیں لے سکے گا. اور حیا کو لگا اس کے ہاتھوں سے بیٹا سچ مچ نکل چکا ہے. بڑی بے یقینی اور اجنبی نظروں سے وہ الان کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی. اپنے بیٹوں اور محبت کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنی سگی سائیکو بہن کا قتل کر دیا تھا، اور اب وہی لاڈلا معصوم بچہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کو مار دھاڑ میں پڑنے کا شوق ہے، جو مافیا جوائن کرنے کے لیے اپنے ماں باپ تک سے لڑ چکی ہے. اس نے دیکھا اس خاندان نے کیا کیا سہا ہے. اس نے ان کی تکلیفیں دیکھی ہیں. وہ تکلیفیں خود پہ سوچے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی. کیا یہ سب کچھ اب بھی اس کا بیٹا سہے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے اس کی ساری زندگی حرام ہو جائے گی. ایک بیٹے نے ضد سے فورسز جوائن کی، اگر اسے کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ شہید کہلائے گا، اور دوسرے بیٹے کو اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ کرمنل کہلائے گا، جس سے دنیا میں جرم کا صفایا ہوگا. حیا نے مٹھیاں بھینجی. نو، آئی وونٹ لیٹ دس ہیپن. میرے ہوتے ہوئے تمہاری شادی ارہا سے نہیں ہوگی. میں تمہیں کسی صورت میں نہیں کھو سکتی. میں تمہیں غلط راہ میں نہیں جانے دوں گی. جو سچ ہے وہ سچ. بے شک وہ بہت اچھے ہیں، بلکہ ہماری فیملی سے اخلاق میں بہترین ہیں اور بہت سی چیزوں میں بہت آگے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں سکندر بھائی جیسا کوئی نہیں. ان کی شخصیت ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملے گی. مگر ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے الان، وہ کرمنل ہے. اس لیے کرمنل کا بیٹا بھی کرمنل ہوتا ہے، اس کی بیٹی بھی کرمنل ہوتی ہے، اور وہ تو ہے بھی ان کی اکلوٹی بیٹی. تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے داماد کو کرائم کی دنیا سے دور رکھیں گے؟ ہرگز نہیں. ان کو اپنی بیٹی کے لیے بھی اپنا جیسا ہی چاہیے ہوگا، اور میں تمہیں ایسا بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. حیا رونے لگی اور مصطفیٰ نے بھاگ کر اسے باہوں میں لیا اور اس کا سر چوما. بس کام ڈاؤن بیبی گرل، ریلیکس. تم زیادہ پینک کر رہی ہو. کچھ نہیں ہوگا. ایک دفعہ مجھ پہ اور میرے بیٹے پہ بھروسہ تو کرو. میں تمہارا ڈر سمجھتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کے احساسات پہ بھی تو سمجھو. حیا اس سے الگ ہوئی غصے سے. بیٹے کو آگ پسند ہوگی اور وہ پانی کی بجائے آگ میں کودنا چاہے گا تو آپ اس کو کودنے دیں گے؟ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا ان کے لیے کیا صحیح ہے یا غلط. ہم وہ دیکھتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے، جو کوئی نہیں دیکھتا. تو کیا بیبی گرل میرے ماں باپ کو پتہ تھا میرے لیے کیا ٹھیک ہے؟ یا تمہارے ماں باپ کو پتہ تھا کہ تمہارے لیے کیا صحیح تھا؟ میں مسلمان اپنے ماں باپ کی وجہ سے نہیں بنا، اور نہ تم مضبوط حیا مصطفیٰ حیا ولی اپنی ماں باپ کی وجہ سے نہیں بنی ہو. ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وجہ سے. ہم نے ایک دوسرے کو بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے ارہا اور الان بھی وہ بنے جو کوئی تصور بھی نہ کرتا ہو. مصطفیٰ چپ ہو گیا تو براق نے تالی بجائی. چھا گئے ڈیڈی، آسکر وردی ڈائلاگ مارا ہے. ممی پلیز ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں، اسے چھوڑیں. آپ کا لاڈلے بیٹے کا خطاب میں لیتا ہوں. آپ جس سے بھی کہو گی میں اس سے شادی کروں گا. اف بھی کی تو جہنمی ہوں جو اپنی ماں کو ناراض کروں گا. تم منہ کھڑے کیا تک رہے ہو؟ جاؤ تیار. پہلے یہ بھی تو دیکھیں وہ کاپو مانتے بھی ہیں کہ نہیں. ان کا نخرہ بھی تو 7ویں آسمان میں ہے، اور بنتا بھی ہے. آخر وہ سکندر حدید عالم ہیں. پاپا ممی کو ناشتہ کروائیں، اور تم چلو اپنے منہ کو ٹھیک کرو. حیا کچھ کہنے لگی جب مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا. چلو بیبی گرل، ہم مل کر اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. وہ چلے گئے تو الان نے پہلی دفعہ سر پکڑ کر صوفے پہ بیٹھ کر پریشانی کے تاثرات ظاہر کیے. ممی سینسٹیو ہیں، خاص کر تمہیں لے کر. آخر تم ان کے فیورٹ ہو امیرہ، اور مجھ سے زیادہ وہ تم سے پیار کرتی ہیں. ان کا ڈرنا بنتا ہے. جیسے یہ ڈر کم ہوگا وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تم جا کر تیاری کرو، میں سب سنبھال لوں گا. الان نے سر ہلایا اور رکا، پھر براق کے گلے لگا. تھینک یو. مجھے لگا تم بھی اس رشتے کو سپورٹ نہیں کرو گے. براق ٹھہر گیا. اس نے الان کو پہلی بار اسے اچھی طرح دل سے گلے لگایا تھا. وہ بھی ہنس کر اس کی پیٹھ پہ تھپکی دینے لگا. سوری، اس دن میں بہت زیادہ غصے میں تھا، ورنہ میں ایسے الفاظ کاپو اور اس آڑو کے لیے نہ استعمال کرتا.
ویسے دکھ تو ہے وہ میری بھابھی بن کر سر پہ ناچے گی، لیکن سچ پوچھوں تو اس کی عادت ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے ساتھ کسی اور کو تصور نہیں کر سکتا۔ الان الگ ہوا اور براق کے کندھے کو تھپکا۔ مجھے ڈر ہے ممی نہیں مانیں گی۔ نہیں مانیں گی تو اس اڑو کو کہیں گے تجھے کڈنیپ کر لے جائے، شادی کر کے آ جانا، اور پھر ممی نے کیا کہنا ہے؟ الان نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میں تیار ہونے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تو براق نے پرسوچ نظروں سے کچھ پلان کرنے کا سوچا۔ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر دوں؟ رمشا تقریباً کھانا تیار کر چکی تھی اور اب بس تیار ہونے جانے والی تھی جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلی۔ ارہا پچھلی عید کے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کو اسٹریٹ کیے، ہلکا سا میک اپ جو وہ فرانس سے لائی تھی لگائے، کانوں میں چمکتے موتی کے ٹاپس پہنے، بالکل مختلف اور پیاری لگ رہی تھی۔ اتنی پیاری کہ رمشا کو لگا جیسے وہ اپنی جوانی کا عکس دیکھ رہی ہو۔ بے شک اس کی شکل سکندر پہ تھی، مگر حلیے اور انداز سے لگ رہا تھا وہ خود کو دیکھ رہی ہو۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ رمشا کو ہوش آیا تو اسے سر تپا دیکھا اور دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ نہیں تو بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ تو بہت خوش ہوں گی۔ ارہا نے گھوم کر دکھایا۔ اس کا قد ذرا بڑھ گیا تھا، اس لیے قمیض ذرا چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن اس نے دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر ماں کو دکھایا۔ رمشا دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اب رمشا کی بات پہ ارہا نے منہ بنایا۔ ممی میں لڑکی ہوں، کبھی کبھی ایسے تیار بھی ہو سکتی ہوں۔ جو لڑکی عید پہ تیار نہیں ہوتی تھی وہ آج کیسے ہو گئی؟ اور آج الان آ رہا ہے اور تمہارے پاپا نے دیکھ لیا تو بہت ڈانٹیں گے۔ اسی وقت بیل ہوئی۔ الیکس ہوگا کولڈ ڈرنکس منگوانے بھیجا تھا، جاؤ کھولو۔ اف اللہ، کوئی میری تعریف نہیں کرتا۔ تیار نہ ہو تب بھی پرابلم اور ہو تب بھی پرابلم۔ اسی لمحے بولتے ہوئے جب اس نے دروازہ کھولا دیکھا تو اونچا لمبا ہینڈسم نرڈ پھولوں کا گلدستہ اور بیکری کا بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ الان کی آنکھیں ساخت ہو گئی جبکہ ارہا خود منہ کھولے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم اتنی جلدی آ گئے؟ الان نے پھر اس کے چہرے کو اور پھر اس کے لک کو دیکھا۔ تم پری لگ رہی ہو۔ الان ایک دم بول اٹھا۔ کیا؟ ارہا کو بھی ہوش آیا۔ تم مجھے مارنا چاہتی ہو ریا؟ الان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اور تم مجھے انفارم نہیں کر سکتے تھے؟ ارہا نے برا منایا۔ ہوش ربا۔ الان گلا کھنکار کر بولا۔ کیا کہا؟ ارہا نے آنکھیں سکیڑی۔ میں نے کہا تم خوش آمدید کاپو انکل۔ الان بولنے لگا تم ہوش ربا لگ رہی ہو جب پیچھے سے ڈیول آ گیا اور اس کی بولتی بند کر دی اور چہرے کی رنگت بدل دی۔ سکندر بھرم انداز میں دیکھتے ہوئے اس سے پھر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ اتنے غور سے شاید نہیں دیکھا یا شاید سامنے سے نہیں دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی کتنی بند سنور کر الان کے سامنے موجود ہے۔ یہ ڈائلاگ تو مجھے بولنا چاہیے تھا لڑکے۔ تم تو مہمان ہو یا اردو خراب کر آئے ہو امریکہ رہ کر۔ جاری ہے۔ آج کی جو قصہ ہے آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ حیا کی سچویشنز اینڈ ہاؤ الان کو سپورٹ کرنے والے اس کے بھائی اور فادر موجود ہیں۔ جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ اتنا شاید مشکل نہ ہو ماں کو کنونس کرنا جتنا سکندر حدید کو کنونس کرنا ہے، جو کہ اس کے رشتے پہ ہی اتنا خوش ہے۔ تو اس نے کس ریزن سے بلایا ہے، کیا وجہ ہے، جاننے کے لیے اگلی قسط پہ ملاقات کرتے ہیں جو کل رات 8 یا 9 بجے آئے گی۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ارشکا کی ایپیسوڈ 39 پر۔ اللہ حافظ۔